أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. آج کی ان آیتوں سے جڑی ہوئی سابقہ آیتیں، یعنی سورہ کے اندر توحید کے دلائل اور یہی مضمون، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کیسے ماننا، پھر اللہ کی شناخت پہچان مخلوق میں انسانوں کے اندر کیسے ہونا. جب وہ صحیح شناخت اللہ کی پہچان ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم اور بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دعویٰ توحید کے راستے سے جڑ کر رہنے کا انسان کو ہو، جس میں صرف اسلام سے نسبت، اسلام کی حقیقت سے ناواقف، اسلام کے عقیدے سے ناواقف، تو کمزوری اس کے سارے اعمال میں آ جاتی ہے، سارے اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے. بلکہ وہ خرابیاں جو اسلام نے منع کیا ہے، مثلا خیانت کرنا، اہمیت نہیں دیتا، خیانت کر دیتا. جھوٹ بولنا، دنیائی غرض کے لیے جھوٹ بول دیتا، گواہی کو چھپا دیتا، عیب جوئی میں لگ جاتا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگ جاتا. جب اپنے مقصد میں نقصان کی بات دیکھی تو دوسرے کے حق کو غلط طریقے سے دبا کر دنیا میں آنے والی مال یا دولت یا جاگیر یا جائیداد یا نوکری یا چاکری یا مزدوری کچھ بھی ہو، جبکہ دوسرا بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ، اس کا مالک اللہ تعالیٰ. پھر بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے کاروبار میں خیانت، دھوکہ دہی، فریب، آگے بڑھتے بڑھتے شراب نوشی، آگے بڑھتے بڑھتے سودی کاروبار، فلاں ان جیسے سارے کے سارے معاملات میں پھنس جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہوں. زبان سے اقرار ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کی اس میں شامل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اعتبار ہے دل سے اقرار اور جس کا اظہار عمل سے ہونا. دل کا اعتقاد، اس لیے ایمان کی تعریف وہی ہے، دل سے تصدیق کرنا، اچھی طرح یقین رکھ کر مان کر پھر زبان سے اظہار کرنا. زبان سے مراد یہ زبان نہیں ہوتی، زبان سے مراد انسان کے ساری عملی زندگی، انسان کے ظاہری سارے اعمال کرتوت، اس کا نام زبان ہے. تو چنانچہ جب ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے، ان کے غلط پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے چند چیزیں بتائی گئی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تو دنیا میں کرتے رہے، چونکہ عقیدہ آخرت کی کمی ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، ایک وقت آنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر دم تک بھی ہر نبی نے یہ کہتے رہے. اس نبی نے بھی، اس اللہ کے کلام پاک سے بھی وہی ہے کہ تمام کو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، مخلوقات پیدا کی، اس کا انتظام فرماتے چل رہے ہیں، چلاتے رہے، چلا رہے ہیں. دیکھیں یوں ہی بیکار سسٹم نہیں ہے یہ، صرف حق کو ثابت کرنے بتانے کے لیے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں، حق تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے. تو جب سارے کے سارے انسانوں کو بلا کسی فرق و امتیاز کے، سارے انبیاء بھی شامل ہیں، اہل اللہ بھی شامل ہیں، پکے مومن بھی شامل ہیں، کچے مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، کفر کے اندر سب سے بڑے ظلم و زیادتی کرنے والے بھی
یا کسی کی اقتدار میں چلتے ہوئے نافرمانی میں چلنے والے بھی کوئی ایک بھی بچنے والا نہیں. جب تمام کے تمام انسانوں کو، انسان کے اندر مرد عورت دونوں شامل ہیں، اکٹھا کر دیا جائے گا. قرآن میں دیگر جگہ تفصیلات ہیں اکٹھا کرنے کے لیے میدان کیسے فراہم کیا جائے گا. نہ آسمان اپنی جگہ رہے گا، ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، سب ہوگا. کوئی پہاڑ اپنی جگہ نہیں رہے گا. دھن کی ہوئی روئی کے ذرات کے جیسا پھرتے رہیں گے. پھر سب بھورا بھورا ہو کر، باریک ریتی کے دانوں کے جیسا ہو کر پوری زمین ایک جیسی کر دی جائے گی. خبروں سے اٹھایا جائے گا. اٹھائے جانے کی شکل کیا ہوں گی، پھر اکٹھا کیے جانے کی شکل کیا ہوں گی، اٹھتے وقت پر شکل و صورتوں کے اندر کیا فرق نمایاں ہوں گا، انسان کے صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوں گا. ایمان کا صحیح عقیدے کے اوپر ہے. صورتیں ایک دم انتہائی سفید گوری چٹی رہیں گی، ایک ہی رنگ ہوں گا. اگر اس میں کمی ہے یا یہ نہیں ہے تو حتیٰ اس ودت وجہ، انتہائی سیاہ تاریک کالے چہرے والے، بس اس طرح اٹھایا جائیں گا. تو اس اعتبار سے نیک اور بروں کا نمایاں ایک فرق تو آسانی کے ساتھ ہو ہی گیا. جب تمام کو اکٹھا کیا جائیں گا تو اب جس کے بل بوتے پر، جس کے بھروسے پر، جس پر یقین رکھ کر وحدہ لا شریک کے خلاف مر گئے تھے، اعتقاد کر کے جو شرک کرتے تھے، جو پوجا پاٹ کرتے تھے، چاہے زندہ شکل میں ہو. ایک بات وضاحت کر دی گئی، خاندانی مسلمان پیدا ہو گئے بس اس لیے کہ خاندان ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا گئے مسلمان. بالکل اللہ نے آسانی کے ساتھ یہ دولت عطا کی، اور دولت کو کبھی دولت ہی سمجھا نہیں، اس کی حقیقت کو جانا نہیں، یا اس کے اوپر ٹکا ہوا نہیں رہا. پھر بھی ان کے جیسے کرتے ہوئے سب کچھ چلتا رہا. ابھی 1 مہینہ پہلے مالش کرنے کا ایک ماہر کیرلا سے حیدرآباد آیا ہوا تھا. بعض جاننے والوں نے مجھے اس کے پاس لے کر گئے. 2-4 دن تک اس نے اپنا جو کرنا تھا کیا. نام پوچھا تو محمد. کام کیا ہے؟ فلاں بت کی پوجا کرنا. وغیرہ وغیرہ. تو الغرض قیامت کے دن تمام کو اکٹھا کیا جائیں گا. جس بل بوتے پر چلا تھا انسان، قیامت کے دن دیکھے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیں گا. چاہے انسان ہو یا انسان شکل کے بت ہو، چاہے چاند کی شکل ہو، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، تاروں کی پوجا کرتے ہیں. طلوع ہوتے ہیں سورج کی کرتے ہیں، غروب ہوتے ہیں سورج کی کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں، فلاں کی کرتے ہیں. 20 طریقے ہیں. حتیٰ کہ ایمان کی حقیقت سے دور رہنے والے اپنے بڑے بزرگ کی تصویر بھی لگا لے کر اس کو تقدس کی نظروں سے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. بعض تو بزرگ شخصیت کو سمجھ کر، ہو سکتی بزرگ شخصیت ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتی، پھر اس کو اگربتی لگا لے کر، اس کو نمایاں رکھ لے کر، وغیرہ وغیرہ چیزیں. مسائل اور فتوے نہیں بتا رہا ہوں میں. اس وقت انسان کا عقیدہ ایمان کے کس پہلو اور درجے پر ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اتنا چاہا زندگی پر، جس کے اوپر لوٹتے گئے، لوٹتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے، خرچ کرتے رہے، فلاں فلاں ضرورت پر جھکتے رہے، اٹھتے رہے، وہاں آپ کو جانے گیش نہیں ہے سب. اگر زیادہ کہو گے
کیا ہم نے پابند کیا تھا ایسا کرنے کے لیے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، یہ ان کی عبادت کی، یعنی انہوں نے جو پوجا کی ہے فلاں فلاں. عبادت بولو، پوجا بولو، پرستش بولو، لفظ ایک ہی ہے. آپ پوجا بولے تو کسی اور چیز کی طرف جائیں گے آپ. زبان کا فرق ہے، وہ ہندی سنسکرت کا لفظ ہے. عبادت بولو، پوجا بولو، پرستش بولو، پھرے بولو، خدا پرستی بولو، بات ایک ہے، زبانوں کا فرق ہے. آپ جو تقدس کا درجہ دے کر بزرگ کی عزت کرنا اسلام کا حکم ہے. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی بزرگی تعظیم نہیں بجا لاتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی طریقہ اسلام میں سے نہیں ہے. یہ اسلامیت ہے. تو عام زندگی میں بھی بڑوں کا اہتمام کرو، عزت کرو، تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، غریبوں پر ترس کھاؤ، تو پھر بات آگے بڑھے گی. تم کو زندگی سکھانے سمجھانے، اللہ رب العزت کے حقیقی تعارف معرفت کروانے والی ذات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تاکید کر دی گئی. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب تعظیم کرو، اطاعت کر کر، فرما برداری کر کر، محبت دل میں بٹھا کر. جب یہ ہوں گی تو ان ساری چیزوں کا خالق و مالک رکھوالا اللہ تعالیٰ کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تمہیں اللہ کی محبت میں داخل ہونا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے. اللہ نے کہا میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میری محبت پانا چاہتے ہو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت والے بندوں کے لیے، بننے والوں کے لیے طریقہ و سلیقہ سکھانے کے لیے مجھے بتایا ہے. فَاتَّبِعُونِی، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر پہلو میں کیسے کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو قیامت کے تو انکار کر دیں گے. پھر اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کو ماننے کے بجائے اس سے نفرت، اللہ کے کلام کے ماننے والوں کی انسانیت، صحیح انسان اللہ کے بندے سمجھنے کے بجائے ان سے نفرت، ان کی مخالفت، ان کی ہر چیز. جب دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بتا دیا جائے تو اس کو کیسے کیسے کہہ کر انکار کر دیا انہوں نے. پوری طویل تفصیل اس کے اگلی والی آیت سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.